بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے، اس کی بے پناہ نعمتوں کے ساتھ آج ہم اس مبارک مہینے میں، اس مبارک دن میں اور اس مبارک گھڑی میں اللہ رب العالمین کے گھر میں حاضر ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس میں استقامت عطا فرما، ہمارے تمام اعمال صالحہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں یہ ماہ مبارک عطا فرمایا، رمضان مبارک عطا فرمایا، یہ رحمت والا، یہ مغفرت والا، یہ اللہ رب العالمین کا قربت والا مہینہ ہمیں عطا فرمایا. اس پر ہم اللہ رب العالمین کا جتنا شکر ادا کریں. اور اس ماہ مبارک کی کچھ گھڑیاں اللہ رب العالمین نے باقی ہیں، کچھ گھڑیاں اور اختتامی گھڑیاں آخری عشرے کی، اور آج یہ جمعۃ الوداع. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اس ماہ مبارک کا اختتام، اس کا صحیح حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مبارک کے اختتام سے پہلے ہمارے گناہوں کو، ہماری گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما. ہمارے تمام سیئات کو، تمام برائیوں کو حسنات میں بدل دے، نیکیوں میں بدل دے. ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں تمام خطاؤں کو معاف فرما دے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ. کہہ دے میرے بندے سے، میرے بندوں سے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے نا امید نہ ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حضرت آدم علیہ السلام کی ساری اولاد انتہائی خطا کار ہے، اور خطا کاروں میں سب سے بہتر وہ ہے جو زیادہ توبہ کرنے والا ہے، اپنی خطاؤں پہ ندامت کرنے والا ہے، اپنی خطاؤں کا اعتراف کر کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرنے والا ہے. اور بندہ مومن کا یہ رویہ کہ ایک مومن اپنے گناہوں کو یوں محسوس کرتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو اور اسے اندیشہ ہو کہ یہ ابھی مجھ پر گر پڑے گا. اور ایک فاجر و فاسق گناہ کو یوں محسوس کرتا ہے جیسے ایک مکھی اڑتے اڑتے اس کی ناک پر آ بیٹھے اور اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور اڑ کر چلی گئی. بندہ مومن اپنے گناہوں سے، اپنے لفظوں سے بوجھ محسوس کرتا ہے اور وہ اللہ رب العالمین کی طرف توبہ استغفار کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ موقع دیا، یہ دن دیا جمعۃ الوداع کا. ہم اللہ رب العالمین کی طرف پلٹیں، اس کی توبہ استغفار کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی غلطیاں، کوتاہیاں، ہمارے سے جو فرائض چھوٹے ہیں، جو نافرمانیاں ہوئی ہیں دین کے معاملات میں، نوافل میں، سنتوں میں، فرائض میں جو کوتاہی ہوئی ہے، مسلمان بھائیوں نے آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دہی، رشوت، چوری، جو معاملات ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اس کے توبہ استغفار کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو حسنات میں بدل دیتا ہے. فرمایا: ان الحسنات یذھبن السیئات. بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں. اور اللہ رب العالمین نے حکم دیا: واستغفروا اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش طلب کیجئے، بے شک اللہ رب العالمین معاف کرنے والا، نہایت مہربان ہے. فرمایا: اہل ایمان کو
وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. اے مومنو تم سب کے سب اللہ کی جانب میں توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اور فرمایا کہ جو بندہ توبہ کرتا ہے اور توبۃ النصوح کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اس کی جنتوں میں جنت کا وعدہ فرماتے ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. اور فرمایا تیسرا روز قیامت کی رسوائی سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے. اور چوتھا اس روز کا ان کا نور جو ان کے آگے اور دائیں ہوگا وہ ان کے ساتھ ہوگا. اور اللہ رب العالمین ان اہل ایمان کی جو توبہ استغفار کرتے ہیں تعریف فرماتے ہیں الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. کہ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لا چکے ہیں اس لیے ہمارے گناہ معاف فرما دے ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. اور وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں الصابرین والصادقین سچ بولنے والے والقانتین فرمانبرداری کرنے والے اور اللہ کے راہ میں منفقین خرچ کرنے والے والمستغفرین بالاسحار اور رات کو اللہ رب العالمین کی بخشش کرنے والے بخشش مانگنے والے اللہ تبارک و تعالی سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ایھا الناس توبوا الی ربکم فواللہ انی لاتوب الی اللہ عز وجل فی اليوم 100 مرہ. اے لوگوں تم اپنے رب کی طرف توبہ کرتے رہو اللہ کی قسم میں ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ کی جانب اللہ کے حضور میں توبہ کرتا ہوں. آپ علیہ السلام کی اسوہ حسنہ اور دیگر انبیاء علیہ السلام کا اسوہ حسنہ کہ وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے دعا کرتے. حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آیا جب ان کی اور وہ اور ان کی زوجن حوا نے جب شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس درخت کو چکھ بیٹھے تو اللہ رب العالمین سے انہوں نے کلمات سیکھے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے ہمارے رب ہم اپنے آپ پر ظلم کیا ہے انفسنا وان لم تغفر لنا اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا وترحمنا اور ہم پر رحم نہ کیا لنكونن من الخاسرین ہم یقیناً خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنے لخت جگر کو طوفان کی موجوں میں ڈوبتے ہوئے دیکھا تو سب بڑی نگاہوں سے اللہ رب العالمین کے حضور میں پکارا کہ تیرا وعدہ برحق ہے کہ یہ میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ آپ کا بیٹا چونکہ آپ پر ایمان نہیں لایا یہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں ہے. اور آپ کو تنبیہ کی کہ جس بات کا آپ کو علم نہیں اس کا سوال مت کیجیے. تو حضرت نوح علیہ السلام اللہ رب العالمین کے حضور معافی مانگتے ہوئے فرماتے ہیں رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی به علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین. اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس کی کہ میں تجھ سے اس چیز کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں اور اگر تو نے مجھے معاف نہیں کیا اور مجھے آگوں سے رحمت میں نہ لیا تو میں خسارے والوں میں سے ہو جاؤں گا. اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کو جب آزمایا گیا اور وہ آزمائش میں اتر گئے تو انہوں نے فوراً سجدے میں پڑ گئے اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتے ہوئے اس کی مغفرت طلب کی. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اپنے خطاؤں کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کو فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہ تو ہی معاف کرنے والا ہے درگزر کرنے والا ہے میں خطاؤں کرنے والا ہوں. اللہ رب العالمین مجھے معاف فرما دے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اے میرے بندو میں نے تمہیں موقع دیا رمضان مبارک کیا رمضان مبارک کی سعادت دی لیلۃ القدر عطا فرمایا جو لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. تمہیں اس میں نوافل تلاوت قرآن کی میری مغفرت مانگی مجھ سے توبہ کی مجھ سے اپنی حاجات مانگی. فرمایا الم یعلموا ان اللہ هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم. کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہی صدقات کو قبول کرتا ہے اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہی انتہائی توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے ان کی خطاؤں سے درگزر فرماتا ہے. اللہ رب العالمین بار بار حدیث قدسی میں آتا ہے فرماتے ہیں یا ابن آدم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا ابالي.
کہ اے ابن آدم اگر تو صرف مجھے پکارتا ہے اور تمام امیدیں مجھ سے وابستہ رکھتا ہے تو جو کوئی گناہ مجھ سے سرد ہوا مجھے پکارے گا میں تمہارے معاف کر دوں گا، تمہیں معاف کر دوں گا، تمہاری خطاؤں کو معاف کر دوں گا اور میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔ اور اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائے پھر بھی تم مجھ سے معافی طلب کر لے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا اور میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا اگر تم میرے پاس زمین کے برابر گناہ لے کر آئے اور تم مجھ سے معافی طلب کرے میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کی توبہ اور استغفار سے بے حد خوشی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ ایک بندہ جب توبہ کرتا ہے اس کی توبہ پر اللہ رب العالمین اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ جو کسی صحرا میں ہوتا ہے اپنی سواری پر جا رہا ہوتا ہے پھر وہ چپکے سے کہیں سواری چلی جاتی ہے اس کے آرام کے موقع پر اور تلاش کرتا وہ مایوس ہو جاتا ہے اس صحرا میں جس سواری میں اس کا سب کچھ تھا، اس کا کھانا پینا، اس کی زندگی کی امید تھی، اور وہ سواری جب اس لمحے غائب ہو جاتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے اپنی زندگی سے۔ اسی لمحے کچھ لمحے بعد جب دوبارہ نیند سے بیدار ہوتا ہے وہ سواری اپنے سامنے دیکھتا ہے تو اس لمحے اس کے منہ سے جو الفاظ نکلتے ہیں بڑے مسرت سے، خوشی سے، شکر سے کہ اللہ میرا بندہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ اس خوشی میں مسرت میں وہ اپنی زبان میں الفاظ نکال بیٹھتا ہے کہ میں تیرا رب ہوں تو میرا بندہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ مجھے اس بندے سے زیادہ خوشی ہوتی جس کو سواری ملی، جس پر سب کچھ تھا اس کا، اور لیکن وہ مایوس ہو گیا تھا۔ جب سواری ملی تو اس کو جب امید ملی تو اس امید کے اس پر اس نے جو زبان سے کلمات نکالے فوراً اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ مجھے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جب وہ میری طرف پلٹ آتا ہے، مجھ سے توبہ استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں کی میرے بارگاہ میں فرماتا ہے کہ میرے گناہ ہوئے خطا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین معاف فرما دیتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر بندہ توبہ استغفار کی نیت کر لے کہ اللہ رب العالمین جو اسے موقع دیا ہے کہ میں توبہ استغفار کی طرف چلوں گا، میں اللہ رب العالمین کی فرما برداری اور اطاعت کی طرف چلوں گا، تب بھی اللہ رب العالمین اسے معاف فرماتے ہیں، اس کے ساتھ رحمت والا معاملہ فرماتے ہیں۔ ایک شخص کے بارے میں آیا کہ وہ بندہ جس نے قتل کیا تھا اور وہ چلا، جب اسے پتہ لگا کہ اس کی مغفرت نہیں ہوگی وہ مایوس ہو کر اس نے ایک اور شخص کو قتل کیا جس سے اس نے پوجا تھا، اور 100 بندوں کا قتل جب ایک جگہ اسے بتایا کہ تمہاری مغفرت بھی ہوگی، تمہاری مغفرت تمہاری گناہوں کے معافی کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوگی، تم اور تمہارا رب ہوں گے، تو فرماتا ہے وہ بندہ جب گیا تو اس وقت اس کے راستے میں موت آتی ہے، موت کے فرشتے آتے ہیں اور وہ دونوں فرشتے آپس میں مکالمہ کرتے ہیں، جنت والے بھی اور رحمت والے بھی اور جہنم والے بھی، عذاب والے بھی، کہ ہم لے کر لائیں گے اس نے اتنے بڑے جرم کیے ہیں، اس نے گناہ کیے ہیں، زیادتی کی ہے، اور رحمت والے کہتے ہیں کہ یہ توبہ استغفار کی نیت کی، استغفار کے لیے چل پڑا، تو فرمایا کہ اس کے تیسرا فرشتہ آتا ہے، جب یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کی سفر کو دیکھا جائے گا کہ جس طرف وہ گیا ہے وہ سفر اگر قریب پہنچ گیا تو رحمت والے فرشتے لے جائیں گے، تو فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر اس کا سفر ابھی دور ہوتا ہے لیکن اللہ رب العالمین کی قدرت ہے کہ وہ سفر کم کر دیا جاتا ہے، جہاں اس نے سفر کیا ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین کے رحمت کے فرشتے اسے لے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے، وہ اپنی توبہ کو، اپنے گناہوں کو، اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور بار بار یہ سزائیں ہوتی ہیں کہ اے میرے بندو میری طرف پلٹ آؤ، میرے سامنے اپنی حاجتوں کو پیش کرو، میرے سے اپنی خطاؤں گناہوں کی معافی مانگو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندے نے ایک گناہ کا ارتکاب کیا، پھر اس نے دعا کرتے ہوئے یہ کہا اللہم اغفر لی ذنبی، کہ اللہ میرے گناہ معاف فرما، تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے میرے بندے نے گناہ کا ارتکاب کیا، پھر اسے معلوم ہوا کہ اس کا رب ہے جو گناہوں پر پکڑ سکتا ہے اور اس کا معاف کر سکتا ہے، تو جب اس نے توبہ کی، استغفار کی، تو میں بھی اس کی توبہ استغفار قبول کرتا ہوں، اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا یا ایھا الناس توبوا الی اللہ، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ لوگوں ان ساعات میں، ان گھڑی میں، ان لیلۃ القدر کی، جمعۃ الوداع کی یہ مہینہ رحمتوں والا، یہ مغفرت والا مہینہ، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم محبت والا مہینہ، اس کے کلام کا مہینہ، یہ رخصت ہو رہا ہے،
یہ آخری جمعہ اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ آئے، اس کی توبہ، اس کے استغفار، اس کی کتاب اللہ اور اس کے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی طرف آ جائے، اخلاص کے ساتھ اپنی تمام سیئات سے اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں مغفرت طلب کرے، ندامت اور شرمندگی کے ساتھ اللہ رب العالمین سے معاصی گناہوں کو چھوڑنے کے ساتھ، اور مستقبل میں اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہ کرنے کا عہدہ، نمازوں کی پابندی، اور جس طرح رمضان مبارک میں ہم نے اعمال صالحہ کی ہے، اللہ رب العالمین سے ان تمام امور کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم آئندہ اسی طرح اپنی زندگی گزاریں گے، اس وقت اللہ رب العالمین توبہ قبول فرماتا ہے۔ فرمایا ان اللہ لیقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، کہ بے شک اللہ رب العالمین بندے کی توبہ اس کے روح حلق میں اٹکنے سے پہلے قبول فرماتا ہے، اس کی توبہ، اس کے استغفار، اور خصوصاً حقوق العباد کی ادائیگی، گناہوں کا تعلق اگر بندوں کے ساتھ ہو، حقوق العباد میں اس کی تو اس بندوں سے معافی، اس سے حقوق ادا کرنا، اور اللہ رب العالمین سے استغفار اور توبہ کرنا، اللہ تبارک و تعالی ضرور معاف فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے تھوڑی سی برائی ہو گئی، تھوڑا گناہ ہو گیا تو وہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرماتا ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ جب بندہ خطائیں کرتا جائے اور اس کا پورا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جائے۔ فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، الا من تاب وآمن وعمل صالحا، کہ جو شخص توبہ کرے، ایمان لائے اور نیک عمل کرے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو نیکی میں بدل دیتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ رب العالمین معاف کرنے والا، بے حد مہربان ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، استغفار کے نتیجے میں فرمایا میں انہیں خوشحال بنا دیتا ہوں، انہیں اولاد عطا فرماتا ہوں، مال عطا فرماتا ہوں، اور ان پر اپنی رحمت کی بارش کرتا ہوں، اور استغفار کی وجہ سے اپنے گناہوں کو ٹال دیتا ہوں۔ وما كان اللہ معذبهم وهم يستغفرون، اور جب تک وہ مغفرت دعا کرتے رہتے ہیں اللہ انہیں عذاب سے بچا دیتا ہے، عذاب ٹال دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو اپنے نامہ اعمال میں بہت زیادہ استغفار پائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے استغفار، دعا، کلمات، اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت۔ اس دعا کو سید الاستغفار کہا گیا، اور فرمایا جو شخص اسے شام کے وقت یقین کے ساتھ پڑھ لے اور اسے اس رات موت آ جائے تو اللہ رب العالمین کی رحمتوں میں، اس کی مغفرت میں، اس کی بشارت میں جائے گا، اور اسی طرح جو اسے صبح کے وقت پڑھ لے یقین کے ساتھ اور اس دن اس کی موت آ جائے تو اللہ رب العالمین کی رحمت میں، اس کی مغفرت میں جائے گا۔ فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنا، اس کی طرف استغفار کرنا، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا فرماتے رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے معاف کر دے، وتب علی، اور میری توبہ کو قبول فرما، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا، معاف کرنے والا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو دعا اپنے رہنمائی دی، سکھائی کہ استغفار اور توبہ ہر نماز میں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ میں اپنے آپ پر بہت ظلم کیا اور تیرے سوا گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں، لہذا تو مجھے اپنے فضل کرم سے معاف فرما دے، مجھ پر رحم فرما، یقیناً تو ہی بڑا معاف کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے، تو رحم کرنے کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری غلطیوں کو کوتاہیوں سے درگزر فرما، جو لغزشیں ہوئی اللہ رب العالمین اس ماہ مبارک کے آخری جمعے میں، جمعۃ الوداع میں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس طرح بنا دے جس طرح کہ ہم آج ماں کی پیٹ سے آئے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں لیلۃ القدر کے راتوں میں وہ انعامات و اکرام نصیب فرما دے جو تو نے وعدہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم گنتی پوری کرو، تاکہ تم اللہ کی کبریائی اس کی بڑائی بیان کرو اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت کی ہے، اور تاکہ تم شکر کرو تاکہ ہم اس کا شکر ادا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نبی علیہ السلام کی اسوہ حسنہ کہ اللہ تبارک و تعالی کی کبریائی بیان کرنا، اس کی حمد و ثنا کرنا، اور ان آخری ایام میں نبی علیہ السلام نے جو رہنمائی دی، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانہ فرض کیا کھجور جو ایک سا غلام پر بھی اور آزاد پر بھی اور مرد پر بھی عورت پر بھی اور مسلمانوں میں سے ہر چھوٹے بڑے پر اس کو فرض قرار دیا، اور آپ نے حکم دیا کہ نماز عید کے لیے لوگوں کے نکلنے سے پہلے اسے ادا کیا جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم فطرانہ ادا کرتے، اناج کا ایک سا یا جو کا ایک سا یا کھجور کا ایک سا یا پنیر کا ایک سا یا کشمیر یا مرتا کا ایک سا۔ نبی علیہ السلام کی اسوہ حسنہ ان دنوں میں ان ایام میں، اور اس کا مقصد یہ بتایا کہ وہ روزوں کے دنوں میں جو اس سے غلطی کوتاہی ہو اقوال اور افعال میں، اللہ رب العالمین اس صدقہ فطر کے ذریعے اس کا کفارہ ہو جائے۔ اور دوسرا یہ بتایا کہ ان غریبوں میں مسکینوں میں اس کی وہ بھی ہماری خوشیوں میں شریک ہو کہ رمضان مبارک کے آخری دنوں میں عید الفطر کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا ہر مسلمانوں کو چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے اسوہ حسنہ دیا، اور اس کا مقصد یہ ہے، فطر کا معنی یہ ہے کہ افطار سے ہے جسے صدقہ فطر کہا گیا۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کا ایک سا یا جو کا یا ایک سا یا صدقہ ہر غلام مرد و عورت پر اللہ رب العالمین کے حکم سے نبی علیہ السلام کی اسوہ حسنہ، اور اس سے موجودہ جو گندم یا نصف سا جو ریٹ آیا اس میں 2.25 کلو احتیاطاً جو قیمت آئی اس کی، اسی طرح جو قیمت کے حساب سے کھجور کا ہو گیا یا کشمش کا ہو گیا یا گندم یا جو کا ہو گیا، جو بھی قیمت کے حساب سے وہ ادا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں دنیا و آخرت میں اس کا ثواب ہوگا، اس کے اجر و ثواب ہوگا۔ اور نبی علیہ السلام کی اسوہ حسنہ یہی ہے کہ وہ رمضان مبارک کے آخری دنوں میں عید کی نماز سے پہلے اس صدقہ فطر کو ادا کیا جائے۔ ابھی جو اس کا ریٹ کی تقسیم آئی کہ گندم جو ہے وہ احتیاطاً 2 کلو 300 روپے، اور اسی طرح جو کہ جو ہے 560 روپے ایک فرد کی، اور اسی طرح کھجور کی 2100 روپے کھجور کے حساب سے اگر کوئی شخص دے، اسی طرح کشمش کے حساب سے 3150 روپے وہ اپنے حساب کے اپنے حسب استطاعت ہر مسلمان کو اس ماہ مبارک کے اختتام سے پہلے وہ ادا کرنا چاہیے، اس فقیر کو غریب کو، تاکہ وہ بھی جو ہے خوشی میں شریک ہو، وہ بھی اپنے عید کے موقع پر اچھی طرح کھانے کا اہتمام کر سکے، عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شریک ہو سکے، اور ہماری گناہوں کی ہماری لفظیں جو اس روزے میں ہوئی ہیں اللہ رب العالمین اس سے درگزر فرما۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدة ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون، کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے تاکہ تم تنگی نہ تنگی میں جاؤ، اور اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے کہ گنتی کو پوری کرو۔ شوال کا چاند دیکھنے کے بعد اللہ رب العالمین کی کبریائی بیان کرنا، اس کی تکبیرات بیان کرنا، عید کی نماز تک نبی علیہ السلام کی اسوہ حسنہ ہے۔ اسی طرح نماز عید کے لیے نکلنے سے پہلے غسل کرنا اور اچھا لباس پہننا، خوشبو لگانا، یہ نبی علیہ السلام کی اسوہ حسنہ ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام عید الفطر کے دن یہاں نہیں نکلتے یہاں تک کہ کچھ کھجوریں تناول فرماتے اور طاق عدد میں تناول فرماتے، یہ آپ علیہ السلام کی اسوہ حسنہ ہے۔ آپ علیہ السلام کی اسوہ حسنہ نماز عید الفطر کے لیے پیدل جاتے اور واپسی میں بھی پیدل آتے، نبی علیہ السلام کی اسوہ حسنہ۔ اسی طرح تکبیرات کے بارے میں آیا کہ جب چاند نظر آ جائے اور عید کی نماز تک تکبیرات کہنا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر
وللہ الحمد. اللہ رب العالمین کی بیائی بیان کرنا, اس کے شکر ادا کرنا, شکریہ کلمات کی بیائی والے بیان کرنا. اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ عید الفطر کے موقع پر نفل نماز نہیں ہے, صرف عید الفطر کی جو رکعتیں ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ اقامت کی اذان نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ اس جمعۃ الوداع اور آخری ایام میں ہماری گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح ہم نے تلاوت قرآن کی گئی ہے, جس طرح اس کے موضوعات سنے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقی معنوں میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو, ہماری تمام برائیوں کے اللہ حسنات میں بدل دے. جو لغزشیں ہوئی ہیں ہمارے سے اللہ بندوں کے ساتھ ہوئی اللہ, اس سے ہم آپس میں توبہ استغفار کریں, اس سے ندامت کریں, اس سے ہم معافی طلب کریں اور تجھ سے بھی معافی طلب کریں کہ تو معاف کرنے والا ہے, تو غفور الرحیم ہے. یا اللہ ہمیں حفظ و امان و عافیت عطا فرما. جس طرح ہمیں اس ماہ مبارک گزار رہے ہیں یا اللہ اسی طرح ہمارا اس ماہ مبارک اختتام بالخیر فرما. یا اللہ یہ ماہ مبارک ہماری زندگی میں بار بار عطا فرما. ایمان, صحت و سلامتی کے ساتھ دعا فرما, اسلام کے ساتھ, اسلام پر عمل کے ساتھ, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کے ساتھ نئی مبارک ساتھ بار بار ہماری زندگی میں عطا فرما. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد